بسم اللہ الرحمن الرحیم 10 ایسی گنہگار عورتیں جن کو اللہ تبارک و تعالی جہنم کے اندر دردناک عذاب دے گا۔ روایات میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تنہائی میں بیٹھ کر جاروں قطار رو رہے تھے کہ اسی دوران حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، تو جیسے ہی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اس طرح جاروں قطار روتے ہوئے دیکھا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرنے لگے، میں آپ پر قربان یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، آپ اس طرح کیوں رو رہے ہیں؟ تو حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے علی، جب شب معراج کی رات میں جہنم کے پاس سے گزر رہا تھا تو میں نے دیکھا کہ میری امت کی 10 گنہگار عورتوں کو جہنم کے فرشتے جہنم کے درمیان میں کھڑا کر کے ان کو دردناک عذابات دے رہے تھے، اور یہ 10 گنہگار عورتیں دوزخ کے اس دردناک عذاب کی وجہ سے جتنا زیادہ چیخو پکار کرتی ہے، فرشتے اتنا ہی زیادہ ان پر عذابات مسلط کرتے ہیں۔ بس اے علی، جب سے میں نے اپنی امت کی ان 10 گنہگار عورتوں کو اس دردناک عذاب میں مبتلا دیکھا ہے، تب سے میں جہنم کے اس دردناک عذاب کی شدت اور خوف کی وجہ سے اپنی امت کی ان 10 گنہگار عورتوں کے لیے رو رہا ہوں۔ تو اس وقت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، آخر ان 10 گنہگار عورتوں نے دنیا میں ایسے کون سے گناہ کیے تھے جس کی وجہ سے جہنم کے اندر ان کو اس قدر دردناک عذابات دیے جا رہے ہیں؟ تو اس کے جواب میں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے علی، جب میں نے جہنم کے اندر پہلی عورت کو دیکھا تو فرشتوں نے اس عورت کو بالوں سے پکڑ کر جہنم میں لٹکایا ہوا تھا، اور اس عورت کا دماغ چولہے پہ رکھی ہانڈی کی طرح جوش کھا کر ابل رہا تھا۔ تو اس وقت میں نے فرشتوں سے پوچھا کہ آخرکار اس عورت کے بالوں کو پکڑ کر جہنم کے درمیان میں کیوں لٹکا کر رکھا ہے؟ تو فرشتوں نے جواب دیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، یہ عورت آپ کی امت کی وہ گنہگار عورت ہے جو غیر محرم مردوں کی توجہ حاصل کرنے کے لیے اپنے سر کا پردہ نہیں کیا کرتی تھی، اور یہ اپنے سر پر دوپٹہ نہیں کیا کرتی تھی، اور نہ ہی یہ عورت غیر محرم مردوں سے اپنے بالوں کو چھپایا کرتی تھی۔ اسی وجہ سے اس عورت کو انہی بالوں سے پکڑ کر جہنم کی دردناک آگ کے اندر لٹکا کر رکھا ہوا ہے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دوسری عورت کا حال بیان کیا۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے علی، جب میں نے دوسری عورت کو دیکھا تو فرشتوں نے اس عورت کی جباں میں لوہے کی زنجیروں کو ڈال کر اسے جہنم کے درمیان میں لٹکا کر رکھا ہوا تھا، اور فرشتے مسلسل اس عورت کے منہ میں جہنم کا ابلتا ہوا اور کھولتا ہوا پانی ڈال رہے تھے۔ جب میں نے فرشتوں سے پوچھا کہ اے فرشتوں، اس عورت کی زبان میں زنجیروں کو ڈال کر جہنم کے درمیان میں کیوں لٹکا کر رکھا ہے؟ تو فرشتوں نے جواب دیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، یہ آپ کی امت کی وہ گنہگار عورت ہے جو اپنی زبان سے اپنے شوہر کا دل دکھایا کرتی تھی، لہٰذا جس زبان سے یہ اپنے شوہر کا دل دکھایا کرتی تھی تو ہم نے سزا کے طور پر اسی زبان میں لوہے کی زنجیروں کو ڈال کر اس کو جہنم میں لٹکا کر رکھا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب میں نے تیسری گنہگار عورت کو دیکھا تو وہ عورت اپنے پستانوں کے ساتھ زنجیروں میں پھنسی ہوئی جہنم کے درمیان لٹکی ہوئی تھی، اور یہ عورت جہنم کے دردناک عذاب کی وجہ سے زور زور سے چیخو پکار کر کے اپنے گناہوں کی معافی مانگ رہی تھی۔ تو جب میں نے فرشتوں سے اس عورت کے بارے میں پوچھا تو فرشتوں نے بتایا کہ یہ آپ کی امت کی وہ گنہگار عورت ہے جو عورت اپنے شوہر کو اپنی ازدواج ضرورت پورا نہیں کرنے دیتی تھی، اور نہ ہی یہ عورت اپنے شوہر کو اپنے قریب آنے دیتی تھی، اور اس کی اس حرکت کی وجہ سے اس کا شوہر غیر محرم لڑکیوں کے اندر
مشغول ہو کر گناہوں کے اندر مبتلا ہو جاتا تھا۔ لہٰذا اسی وجہ سے اس عورت کو سزا کے طور پر جہنم کے اندر اس قدر دردناک عذابات دیے جا رہے ہیں۔ اس کے بعد حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے علی، جب میں نے چوتھی عورت کو دیکھا تو فرشتوں نے اس عورت کی دونوں ٹانگوں میں زنجیریں ڈال کر اسے جہنم کے اندر لٹکایا ہوا تھا۔ تو جب میں نے فرشتوں سے اس عورت کے بارے میں پوچھا تو فرشتوں نے جواب دیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، یہ آپ کی امت کی وہ گنہگار عورت ہے کہ جو اپنے شوہر کی اجازت کے بغیر گھر سے باہر نکلا کرتی تھی۔ لہٰذا جن ٹانگوں سے یہ عورت اپنے شوہر کی اجازت کے بغیر اس کے گھر سے باہر جایا کرتی تھی، اسی ٹانگوں میں آگ کی زنجیروں کو ڈال کر اس کو جہنم کے اندر لٹکایا ہوا ہے اور اس پر یہ دردناک عذاب ہو رہا ہے۔ اس کے بعد حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب میں نے پانچویں گنہگار عورت کو دیکھا تو وہ عورت اپنے ناخنوں کے ساتھ اپنے چہرے کے گوشت کو نوچ نوچ کر اتار رہی تھی۔ تو میں نے فرشتوں سے پوچھا کہ اس کو یہ عذاب کس وجہ سے ہو رہا ہے؟ تو فرشتوں نے بتایا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، یہ آپ کی امت کی وہ گنہگار عورت ہے کہ جو عورت غیر محرم مردوں کے لیے اپنے چہرے کا بناو شنگار کیا کرتی تھی۔ تو جس چہرے پر یہ عورت اپنے شوہر کے علاوہ غیر محرم مردوں کو راضی کرنے کے لیے بناو شنگار کیا کرتی تھی، تو اب یہ عورت سزا کے طور پر اپنے اسی چہرے کے گوشت کو اپنے ناخنوں سے نوچ نوچ کر اتار رہی ہے۔ اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب میں نے چھٹی عورت کو دیکھا تو فرشتوں نے اس کی دونوں آنکھوں کو نکال کر اندھا اور دونوں کانوں کو کاٹ کر بہرا اور زبان کو کاٹ کر گونگا بنا رکھا تھا، اور جہنم کی آگ کی شدت کی وجہ سے اس عورت کا دماغ کھول کر اس طرح باہر آ رہا تھا جس طرح چولہے پہ رکھی ہوئی ہانڈیاں کھولتی ہے۔ تو فرشتوں نے مجھے اس عورت کے بارے میں بتایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، یہ آپ کی امت کی وہ گنہگار عورت ہے جو حرام کے بچے کو پیدا کر کے اپنے شوہر کے نام لگا دیا کرتی تھی۔ لہٰذا اسی وجہ سے اس عورت کو جہنم کے اندر اس قدر دردناک عذابات دیے جا رہے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب میں نے جہنم کے اندر ساتویں گنہگار عورت کو دیکھا تو فرشتے اس عورت کو آگ سے بنی ہوئی تلوار کے ساتھ کپڑے کی طرح کاٹ رہے تھے اور اس عورت کے جسم کو کپڑے کی طرح کاٹ کاٹ کر چیر پھاڑ رہے تھے، اور پھر اس عورت کے جسم کے ٹکڑوں کو جہنم کی دردناک آگ کے اندر پھینک رہے تھے۔ تو اس وقت میں نے فرشتوں سے پوچھا کہ آخر اس عورت نے ایسا کون سا گناہ کیا ہے جس کی وجہ سے اس عورت کو اس قدر دردناک عذاب دیا جا رہا ہے؟ تو فرشتوں نے جواب دیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، یہ عورت آپ کی امت کی وہ گنہگار عورت ہے جو اپنے جسم کو غیر محرم مردوں کے لیے پیش کیا کرتی تھی، کیونکہ یہ عورت اپنے جسم کو غیر محرم مردوں کے لیے پیش کیا کرتی تھی۔ اسی وجہ سے فرشتے اس کے جسم کو کاٹ کر جہنم کی آگ کے اندر پھینک رہے ہیں۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب میں نے اپنی امت کی 8ویں گنہگار عورت کو دیکھا کہ فرشتے زبردستی جہنم کی پگھلی ہوئی آگ کو اس عورت کے منہ میں ڈال رہے تھے، جس آگ کی وجہ سے اس عورت کا پیٹ اور انتڑیاں پگھل کر باہر گر رہی تھی، اور پھر فرشتے اس عورت کے اسی پیٹ کا نکلا ہوا گوشت اور انتڑیاں اسے کھلا رہے تھے۔ میرے پوچھنے پر فرشتوں نے مجھے بتایا، یہ آپ کی امت کی وہ گنہگار اور دلالہ عورت ہے جو عورت معصوم لڑکیوں کو وحاشی، بے حیائی اور جنا پر لگایا کرتی تھی، اور پھر یہ انہی لڑکیوں کے جنا کی کمائی کو کھایا کرتی تھی۔ لہٰذا اسی وجہ سے اس عورت کو جہنم کے اندر اس قدر دردناک عذاب دیا جا رہا ہے۔ اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب میں نے 9ویں عورت کو جہنم کے اندر دیکھا تو اس کا سر خنزیر کے سر کی طرح تھا اور باقی جسم گدھے کی طرح تھا، اور جہنم کے فرشتے اس عورت کو ایک ہی وقت میں مسلسل 1000 قسم کے عذابات دے رہے تھے۔
जब मैंने फरिश्तों से इस औरत के बारे में पूछा तो फरिश्तों ने मुझे बताया कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये आपकी उम्मत की वो गुनहगार औरत है कि जो औरत अपने झूठ और चुगलखोरी की वजह से दो खानदानों के दरमियान नफरत और फसाद फैलाया करती थी और मुख्तलिफ इंसानों में लड़ाइयाँ कराया करती थी। लिहाजा इसी वजह से इस औरत को जहन्नुम के अंदर ये दर्दनाक अजाब दिया जा रहा है। इसके बाद हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि ए अली, जब मैंने जहन्नुम के अंदर 10वीं औरत को देखा तो उस औरत का चेहरा कुत्ते की तरह था और जहन्नुम की खौफनाक आग उसके पाखाने के रास्ते से दाखिल होकर मुंह के रास्ते से निकल रही थी। जब मैंने फरिश्तों से इस औरत के गुनाह के बारे में पूछा तो फरिश्तों ने मुझे बताया कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये आपकी उम्मत की वो गुनहगार औरत है कि जो औरत नाचने और गाने बजाने का काम किया करती थी। लिहाजा इसी गुनाह की वजह से इसको जहन्नम के अंदर ये दर्दनाक अजाब दिया जा रहा है। इसके बाद आखिर में हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि ए अली, जान लो कि हलाकत है उस औरत के लिए जिस औरत ने अपने शोहर को नाराज किया, और खुशखबरी है उस औरत के लिए जिस औरत ने अपने शोहर को राजी किया। प्यारे दोस्तों, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मैंने देखा कि जहन्नुम के अंदर सबसे ज़्यादा तादाद औरतों की है। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि औरतें शैतान की रशिया है। शैतान इसी के जरिए लोगों को गुमराह करता है। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हमें औरतों के शर से महफूज फरमाए और हमारी बहन बेटियों को हिदायत के रास्ते पर चलने की तौफीक अता फरमाए। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।